اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ آج ایک بہت اہم بات، سب سے اہم بات پر بات ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ سورہ الملک کی پہلی دو آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: بہت ہی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان کر کے دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی۔ یہ ہے ان دو آیتوں کا ترجمہ۔ تبارک الذی، بہت ہی برکت والا ہے وہ، برکت والا، بے حساب، بے حد برکت۔ اللہ کے ہاتھ میں بے حساب اور بے حد برکت ہے۔ برکت کے معنی خیر میں اضافہ، اچھائی اور بھلائی بڑھتی ہی جائے، بڑھتی ہی جائے، یہ برکت ہے۔ ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی اچھائی۔ تبارک الذی، بڑا ہی بابرکت ہے وہ، کون؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، سلطنت ہے، بادشاہی ہے، زمین اور آسمانوں کی سلطنت، پورے کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ، ایک میریکل ہے یہ موت اور زندگی۔ یہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی زندگیاں پیدا کی ہیں، ایک قسم کی نہیں بلکہ بے حد و حساب قسم کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ہر قسم کی زندگی کے لیے موت ہے، ہر قسم کی زندگی کے لیے موت ہے۔ انسان کی موت اور انسان کی زندگی بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ انسان کی موت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، انسان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔ اور یہ موت اور زندگی اللہ نے کیوں پیدا کی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ بہت بڑا کیا ہے، ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں انسان ہر زمانے میں سوچتا رہا کہ میں کیوں ہوں اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہاں پر کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کر کے دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ مختصر الفاظ میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کر دی کہ
तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें दुनिया में पैदा किया और एक उम्र तुम्हें दी और उसके बाद तुम्हें मौत भी दूंगा और उसके बाद तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। तो मुख्तसर तौर पर ये बात है कि ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान करके देखे तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह ताला का हर काम किसी मकसद के लिए होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है, यूं ही नहीं पैदा कर डाला, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। इंसान की ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा मकसद है, इंसान की मौत का भी बहुत बड़ा मकसद है। और वो मकसद क्या है? ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, के देखे कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है, तुम में कौन अच्छे अमल करने वाली है, ये देखने के लिए पैदा किया तुम्हें। हम क्या करते हैं, यही देखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इस बात पर गौर करो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये कितना बड़ा इम्तिहान है। ये 2-3 घंटे वाला इम्तिहान नहीं है, ये 2-4 दिन का इम्तिहान भी नहीं है, महीने 2 महीने का इम्तिहान भी नहीं है, साल 2 साल का भी इम्तिहान नहीं है, ज़िंदगी भर का इम्तिहान है, ज़िंदगी भर का इम्तिहान है। 2-4 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान नहीं है, हमारी ज़िंदगी के हर मामले का इम्तिहान है, ज़िंदगी के हर मामले का इम्तिहान है, हर एक मामले का इम्तिहान है, हर एक की हरकत व सुकून का इम्तिहान है। और इम्तिहान किस बात का है? इस बात का कि कौन कैसे अमल कर रहा है, कौन कैसे अमल कर रहा है, कौन अच्छे अमल कर रहा है। अय्युकुम अहसनु अमला, और इसी से ये बात निकलती है कि कौन बुरे अमल कर रहा है। और हम क्या क्या कर रहे हैं ये कौन देख रहा है? हमें पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन, वो देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो देखकर खामोश नहीं रहेगा, देखकर छोड़ नहीं देगा, बल्कि अच्छे काम करने वालों को इनाम देगा जन्नत, और बुरे काम करने वालों को सज़ा देगा जहन्नुम, दोज़ख। यही बात सूरह ज़हर की इन आयतों में साफ साफ बयान की गई है। वो आयतें ये हैं, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। सूरह दहर की आयत नंबर 2, 3 और 4 हैं, ये 2 से 4 तक की आयत। इन आयतों का तर्जुमा ये है उर्दू में, हमने इंसान को एक मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया ताकि उसका इम्तिहान लें, और इस गर्ज के लिए हमने उसे सुनने देखने वाला बनाया, हमने उसे रास्ता दिखा दिया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला। कुफ्र करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तौख और भड़कती हुई आग रखी है। नेक लोग जन्नत में शराब
شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں کافور ملی ہوگی۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس طرح پیدا کیا کہ ہم وہ امتحان دے سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے، ہم وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکیں۔ اس قسم کی زندگی ہمیں عطا کیا، ہمیں سننے دیکھنے والا بنایا، سننے دیکھنے والا، جانوروں کی طرح سننے دیکھنے والا نہیں، انسان کی طرح سننے دیکھنے والا، صرف سننے دیکھنے والا نہیں بلکہ سمجھنے اور سمجھ کر کرنے کی طاقت رکھنے والا بنایا۔ سمجھ، انٹیلیجنس، سمجھ کر کرنے کی طاقت، اسکل اور ایبلٹی ٹو ڈو، یہ عطا کیا ہمیں۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یہ طاقتیں دیں اور اس کے علاوہ راستہ بھی بتا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ کون سا راستہ؟ اچھی زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا، اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، صراط مستقیم بتا دی، ہدایت، گائیڈنس نازل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور آپ پر قرآن نازل کر کے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اما شاکروں و اما کفورا، شکر کرنے والے بنتے ہیں یا کفر کرنے والے۔ ہم شکر کرنے والے بنتے ہیں یا کفر کرنے والے بنتے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے کا مطلب یہاں ناشکری کرنے والے، شکر کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس کی گائیڈنس کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ ناشکرے، کفر کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پرواہ نہ کرنے والے۔ کیئرفل رہنا یا کیئرلیس رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کے بارے میں کیئرلیس رہنا یا کیئرفل رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اللہ کی ہدایت کو نہ ماننے والوں کے لیے، ہدایت سے کیئرلیس رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنجیریں، سنکلیاں، زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے۔ یعنی ان کا امتحان ختم ہوتے ہی، انسان کا امتحان ختم ہوتے ہی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر، ان کی گردن میں تختہ پہنا کر، طوق کے معنی گردن میں تختہ پہنا کر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، جو گائیڈنس وہ اتارا ہے اس کے بارے میں کیئرلیس رہیں، ان کے لیے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ، ابرار، نیک لوگ وہ جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کو مان لیا، اس کے بارے میں کیئرفل رہے، اس ہدایت کے مطابق نیک زندگی گزاری، وہ جنت میں مزیدار، چین اور سکون کی زندگی پائیں گے۔ اس خوشگوار زندگی کی ایک جھلک بھی بتا دی یہاں کہ وہ جنت میں ایسی شراب پیئیں گے، شراب جو بدمزہ نہ ہوگی، بدبودار، ہوش گنوانے والی نہیں ہوگی، بلکہ ایسی شراب جو مزیدار، خوشبودار اور ہوش و حواس برقرار رکھنے والی ہوگی۔ ایسی جنت کی نعمتوں میں
अल्लाह ताला उन्हें रखेगा। उनको जो उसकी हिदायत के बारे में केयरफुल रहे, उस पर अमल करके अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहे। ये है हमारा इम्तिहान, और ये है हमारे इम्तिहान का नतीजा। इम्तिहान भी बता दिया, इम्तिहान का नतीजा भी अल्लाह ताला ने इन आयत में बता दिया। एक और आयत है सूरह ज़ारियात, आयत नंबर 50 पर 6, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा, और मैंने जो बनाए जिन और आदमी सो अपनी बंदगी के लिए, यानी मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यहाँ समझने और याद रखने की बात यह है कि इबादत में इताअत भी शामिल है। इताअत यानी बंदगी। इबादत हमें मालूम है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र, तस्बीह वग़ैरह वग़ैरह इबादत है। इताअत यानी बंदगी, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए जैसा मानना और उनकी बात पर चलना, इताअत बंदगी। अल्लाह बताए जैसा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो बात हमें बताई और जैसा चलो बोला वैसा मानना और उस पर चलना, ये है इताअत यानी बंदगी। तो इस तरह ये वही बात है जो इन्ना हदैनाहु सबील में अल्लाह ताला ने कही है कि हमने रास्ता बता दिया, देखो ये सही सीधा रास्ता है, और इसे छोड़कर बाकी जो दूसरे रास्ते हैं वो गलत और टेढ़े रास्ते हैं। ये रास्ता अल्लाह ताला ने बता दिया अपनी किताब कुरान मजीद में और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। अल्लाह ताला ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदे यानी ग़ुलाम, स्लेव, नौकर, अल्लाह ताला के नौकर, ज़िंदगी भर के नौकर, लाइफ लॉन्ग सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह की सुनना और वो जैसा बोले वैसा करना, ये है नौकर का काम, अल्लाह के ग़ुलाम का, अल्लाह के बंदे का काम, कि अल्लाह की सुनना, वो जैसा बोला वैसा करना। अब हम अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं या उसकी बंदगी से भागते हैं, ये अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं या अल्लाह की बंदगी से भागते हैं, ये अल्लाह देख रहा है। यही हमारा इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें हमारा इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया है। ये बात कुरान मजीद में कई और आयतों में भी कही गई है, बार बार कही गई है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कही गई है। हमारे इस इम्तिहान के मुख्तलिफ़ पहलू, सेवरल एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। कुरान के सिवा दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये हकीकत इस तरह खोल कर बताई गई हो कि इंसान दुनिया में क्यों पैदा किया गया है। ये कुरान के सिवा दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये हकीकत, ये बात खोल कर बताई गई है कि इंसान के यहाँ दुनिया में आने और ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में क्यों पैदा किया। ये बात अल्लाह ताला देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो हम पर गहरी नज़र रखे हुए है, क्लोज वॉच रखे हुए है। वो हमारी नीयतों और हमारे इरादों को भी जानता है। हमारी कोई बात उससे छुपी हुई नहीं है। वो हम पर निगरानी कर रहा है। वी आर अंडर स्कैनिंग
آپ کو معلوم ہے وی آر انڈر اسکینر. یہ بات قرآن مجید میں بار بار مختلف طریقوں سے بتائی گئی ہے. مثال کے طور پر ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم سب کی نگرانی کر رہا ہے، تم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے. ان اللہ علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ تم سب سے ہر چیز کا، ہر بات کا حساب لے گا. حسیبا، حساب لے گا. اعلموا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کرتے رہو جو چاہو، تمہاری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. ایسی باتیں قرآن میں جا بجا آئی ہیں، کئی مرتبہ آئی ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے ذرا آپ ٹھہر کر اس بات پر غور کرو، جہاں ایسی باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نظر رکھے ہوئے ہوں، میں حساب لینے والا ہوں، جو چاہے تم کرتے رہو، میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ باتیں قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان چوکنا رہے، الرٹ رہے کہ مجھ پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، میری ہر بات دیکھی جا رہی ہے، میرا ہر کام دیکھا جا رہا ہے. یہ میرا امتحان ہے جو یہاں اس دنیا میں میرا ہو رہا ہے. اب اس سلسلے کی ایک اور اہم بات، شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے اس امتحان میں ناکام ہو جائے. شیطان کا اصل کام یہ ہے. شیطان کو بھی معلوم ہے کہ انسان دنیا میں امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے. اپنے امتحان میں یہ کامیاب ہوا تو جنت میں جائے گا، اپنے امتحان میں یہ ناکام ہوا تو دوزخ میں جائے گا. تو یہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ انسان اپنے اس امتحان میں فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے اور دوزخ میں پڑ جائے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. بولا شیطان، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. یہ ہے ترجمہ ان آیتوں کا جو ابھی پڑھی گئیں. یہ شیطان بولا. کس سے کہا شیطان نے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیا کہا؟ اے اللہ دیکھ تو صحیح، کیا یہ انسان اس قابل تھا کہ تو نے اے اللہ اس انسان کو مجھ پر فضیلت دی، مجھے نہیں، اس انسان کو آنر کیا، خاص عزت دی. اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ انسان وہ فضیلت نہیں رکھتا جو تو نے اسے دی ہے. میں ان انسانوں کو بہکا کر انہیں ان کے اس امتحان میں ناکام کرا دوں گا. صرف تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے، صرف چند لوگ ہی اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج شیطان نے دیا ہے.
تو اس شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ اور اس کی بات سن کر دوزخ میں نہ جا پڑو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو مختصر طور پر یہ ہے ہمارا امتحان اور یہ ہے شیطان کی کارکردگی۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں ہمارے اس دنیا کے امتحان میں کامیاب کر، شیطان کے بہکاوے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔